مال تجارت کی زکوٰۃ، اس بارے میں پہلی بات یہ کہ سامان تجارت پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں۔ نمبر ایک، مال اس کی ملکیت میں ہو۔ نمبر دو، مال میں تجارت کی نیت ہو۔ تیسری بات یہ کہ اس کی قیمت سونے اور چاندی کے کم از کم نصاب کو پہنچتی ہو۔ اور چوتھی بات یہ کہ 1 سال گزر جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ مال تجارت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہر سال جتنا تجارتی مال دکان، گھر یا گودام میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے، یعنی جتنا تجارتی مال پڑا ہے اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے۔ نمبر دو، جو رقم موجود ہو اس کو شمار کیا جائے۔ نمبر تین، جو رقم گردش میں اس کو شمار کیا جائے۔ تینوں کو جمع کر کے اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ تیسری بات یہ کہ تجارتی مال اکٹھا خریدا، پھر 1-2 سال فروخت نہیں ہوا، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ اس کی زکوٰۃ فروخت ہونے پر ادا کی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف 1 سال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، کیونکہ جب فروخت نہیں ہوا، وہ مال استعمال میں نہیں آ پا رہا، تو ظاہر ہے کہ تجارت بلاک ہوئی بھی ہے، تو اس میں بڑی سہولت ہے دین کے اندر۔ چوتھی بات یہ کہ جس کا مال فروخت ہو جاتا ہے پھر نیا سٹاک آ جاتا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ اس معاملے میں ایک ایک چیز کا حساب رکھنا مشکل ہے، اس لیے سال کے بعد سارے مال کی مجموعی قیمت کا اندازہ کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے، جب مال خریدا جاتا ہے قیمت کا پتہ ہوتا ہے، جب کوئی چیز بکتی ہے تب بھی قیمت کا پتہ ہوتا ہے، تو جتنا مال آیا یعنی کلی رقم جو اس کے پاس ہے اس کے لحاظ سے اس کا اندازہ کیا جائے گا۔ مال جو موجود ہے پلس جو رقم اپنے پاس موجود ہے اور جو سرکولیٹ ہوا ہے مال، چاہے وہ کسی کے پاس پڑا ہوا ہے، جیسے عام طور پر ڈفرینٹ فیکٹریز ہیں یا ملز ہیں، کپڑے کی مل ہے، کپڑا جو ہے مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے اور ابھی ادائیگی نہیں ہوئی، ادائیگی ہونے میں وقت ہے۔ اسی طرح سے اگر کیمیکلز ہیں، ایگرو کیمیکلز ہیں، مختلف لوگ جو ہیں وہ اسے لے جاتے ہیں، بعد میں پیمنٹ کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ پڑا ہوا ہو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، پڑا رہے لیکن آپ ہی کا مال ہو، وہ ہے سرکولیشن میں، شرط سرکولیشن کی ہے۔ جہاں بلاک ہو گیا، یہ بلاکیج وقتی طور پر نہیں، کیونکہ ایسا تو مارکیٹ میں ہوتا ہی ہے کہ کسی نے 3 ماہ کے بعد پیمنٹ کیا، کسی نے 6 ماہ کے بعد پیمنٹ کیا، یہ بلاک ہونا نہیں ہے، یہ سرکولیشن میں، کیونکہ جو آپ سے مال لے رہا ہے وہ لینے والا ایسا ہے کہ جو بیچتا ہے پھر آگے سرکولیشن جاری رہتی ہے، لیکن اس کے پاس کچھ نہ کچھ سٹاک پڑا رہتا، تو سٹاک بھی کاؤنٹ کیا جائے گا، یعنی اگر اس کی پیمنٹ نہیں ہوئی، جتنا کچھ سرکولیشن میں جو آپ کے پاس آپ کے گڈاؤن میں پڑا ہوا ہے یا جہاں کہیں بھی پڑا ہوا ہے وہ سارا مال کاؤنٹ کیا جائے گا اور اس کی قیمت کا اندازہ کر کے مجموعی رقم نکال لی جائے گی، پھر اس پر 2.5% سالانہ کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ بڑا سادہ سا طریقہ ہے۔ اسی طرح 5ویں بات یہ ہے، اگر کوئی رقم کسی کاروبار میں پھنس جائے یا کسی پارٹی سے رقم وصول نہیں ہوتی، اس کی زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ ڈوبی ہوئی رقم کی ہر سال زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ کچھ لوگ ایک تجارت میں مال لگاتے ہیں اور ان کی رقم ڈوب جاتی ہے، یعنی ڈیڈ ایسٹس ہیں انسان کے، ایسے ایسٹس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب رقم وصول ہو جائے اس وقت صرف 1 سال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، کیونکہ یہ سرکولیشن میں اسی سال آئی، جب کوئی چیز سرکولیشن میں آ جائے اسی وقت زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ 6ٹھی بات یہ کہ ناجائز مال پر کیسے زکوٰۃ دی جائے گی؟ ناجائز مال سے مراد غصب، چوری، رشوت، سود، جھوٹ اور فریب سے حاصل ہونے والا مال، جن سے یہ مال ہتھیایا ہے ان کو واپس کر دینا چاہیے۔ آپ زکوٰۃ کی سوچتے ہیں، آپ کے لیے مال ہی جائز نہیں، جو مال جائز نہیں، ناجائز مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مالکوں کے نہ ہونے کی صورت میں وارثوں کو دیا جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز مال سہولت کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب یہ کہ ناجائز مال واپس کیا جائے، اور اگر وارث نہ ملے تو صدقہ کر دیا جائے، اس میں سے زکوٰۃ نکالنا جائز نہیں۔ البقرہ کی آیت نمبر 267 ہے، مسلم کی 2346 اور 535 نمبر روایت ہے۔ اور صدقہ تو اللہ پاک مال سے قبول کرتا ہے، ناجائز مال جو آپ نے ہتھیایا وہ آپ کے حق میں صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ کرنے سے مراد یہ کہ وہ آپ کے پاس نہیں رہے گا، وہ آپ کے پاس سے چلا جائے، آپ کے پاس جانے میں ہی آپ کی بچت ہے۔ 7ویں بات یہ کہ کیا مقروض پر زکوٰۃ ہے؟ مقروض یعنی کسی سے قرض لینے والے پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ مال کا مالک نہیں ہے، چاہے اس نے اربوں کا قرض لیا ہو، قرض لینے والے پر زکوٰۃ نہیں کیونکہ وہ مال کا مالک نہیں۔ 8ویں بات یہ کہ کیا زکوٰۃ سے قرض کو نکالا جا سکتا ہے؟ اگر قرض لینے والا فقیر اور مسکین ہو
کما کر اس کے لیے قرض اتارنا مشکل ہو اور قرض دینے والا اللہ کی رضا کے لیے مقروض کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے زکوٰۃ سے منع کرنا چاہے تو کر سکتا۔ نویں بات یہ ہے کہ قرض دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ قرض دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ اس وقت ادا کی جائے گی جب وہ وصول ہو جائے، وصولی کے فوراً بعد 1 سال کی زکوٰۃ ادا کی جائے، سال گزرنے کا انتظار نہ کیا جائے۔ یہاں خاص بات یہ ہے کہ جب قرض کی رقم وصول ہو جائے، جب بھی 3 سال بعد 5 سال بعد صرف 1 سال کی زکوٰۃ ہوگی۔ 10ویں بات یہ ہے جو مال انسان کی ملکیت میں ہو لیکن اس کا قبضہ و تصرف نہ ہو، جیسے مقدمے کی وجہ سے حکومت کے قبضے میں ہو، اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسے مال کے متعلق فیصلہ دیا ہے کہ وصول ہونے پر 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے کتاب الزکوٰۃ میں، اور باب الزکوٰۃ فی الدین والیوم 1 پیج 253 پر ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی اہم ہے کہ کسی عورت کو اس کا شوہر مہر دے تو مہر پر زکوٰۃ کی ادائیگی کیسی ہوگی؟ جب بھی شوہر مہر دے تو 1 سال کی زکوٰۃ اس صورت میں دی جائے گی اگر وہ نصاب کے مطابق یا اس سے زیادہ ہو۔ جیسے فرض کریں 7.5 تولے سونے پر ہے تو سونے کی قیمت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یہ قیمت کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ 2.5% کے لحاظ سے زکوٰۃ دینی ہے، چاہے سونے میں سے دے دیں، اگر نہیں دے سکتے تو پھر اس کی رقم کا اندازہ لگایا جائے گا۔ جیسے فرض کریں کہ سونے کی قیمت 40,000 روپے تولہ، تو اگر اتنا نصاب بنتا ہے مہر کا، یعنی اتنی مالیت موجود ہے، آپ اندازہ لگانا چاہیں تو یہ تقریباً کوئی 3 لاکھ کے قریب بنتا ہے، یعنی 3 لاکھ کے قریب اگر کسی کا مہر ہے۔ ہمارے یہاں تو ابھی تک ستم ظریف 32.5 روپے مہر کی ادائیگی کو اپنے لیے ضروری خیال کرتے ہیں، آدھا لیٹر پیٹرول بھی نہیں آتا۔ 12ویں بات یہ ہے کہ کیا قبل از وقت زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ 2 سال کی پیشگی زکوٰۃ لینی جائز ہے، بخاری کی روایت ہے 1468۔ اور 13ویں بات ہے مشترکہ کاروبار میں زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ ہر شخص اپنے نفع میں سے زکوٰۃ نکالے گا، بشرط یہ کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے یا دوسرا مال جو اس کے پاس موجود ہے اس کے ساتھ مل کر نصاب کو پہنچ جائے۔ 14ویں بات یہ کہ حصص کی زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ کمپنیوں کے جائز حصص میں سے ہر ایک کو اپنے حصے کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے یا دوسرے مال کے ساتھ مل کر نصاب کو پہنچ جائے۔ 15ویں بات یہ ہے رہائشی مکان پر زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ رہائشی مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 16ویں چیز یہ زیر استعمال گاڑیوں پر کیسے زکوٰۃ دی جائے گی؟ زیر استعمال گاڑیوں یا دوسری اشیاء ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 17ویں بات یہ کہ کارخانوں کی عمارتوں اور مشینریوں پر کیسے زکوٰۃ دی جائے گی؟ زکوٰۃ نہیں ہے کارخانے کی عمارتوں اور مشینریوں پر۔ اسلام نے عمارتوں، مشینریوں اور آلات اور اوزار کو زکوٰۃ سے مستثنا رکھا ہے، لیکن ان کے ذریعے حاصل ہونے والے منافع میں سے ضروریات پوری ہونے کے بعد بچ جائے، اس پر سال گزر جائے اور مقدار نصاب کے مطابق ہو تو زکوٰۃ عائد ہوگی۔ ان شرائط میں سے کوئی شرط بھی کم ہو جائے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ شرائط کیا ہیں؟ ان کے ذریعے حاصل ہونے والے منافع میں سے ضروریات پوری ہونے کے بعد بچ جائے، سال گزر جائے، مقدار نصاب کے مطابق ہو تو زکوٰۃ عائد۔